حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے. حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی. بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشک کی آگ سے مخاطب ہو کے تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے. اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا. اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں. ایک دوشاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے. راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ دوشاخہ تیر تھا. وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے. حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول. یہ تماشا لبے بام نہیں ہے. بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں. زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے. میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو. 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہہ رہا ہے. اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے. کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر. اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر. کیا منظر ہوگا اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. ادھر اشکیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں. زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں. وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے. اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں. اللہ اکبر. 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول. کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا. کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں. حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں. اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی. آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو. رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں. حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی. لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے. لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے. آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھالے، سنبھل نہیں رہی. حضرت امام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی غنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔